بعض اوقات ہمارا طمع اتنا بڑھتا ہے کہ پھر ہم برائی کی طرف لگ جاتے ہیں اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ تو اب اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں کہ جو حلال کو چھوڑ کر اور پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی، تو اس کے بدلے میں پھر ہوتا کیا ہے کہ اب وہ 30,000 کی بجائے اگرچہ 50-60 ہزار روپے مہینہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وباؤں کو مسلط کر دیتا ہے، بیماریوں کو مسلط کر دیتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، کوئی نقصانات ہو جاتے ہیں، کاروبار میں کوئی نقصانات ہو جاتے ہیں، الغرض کہ مختلف طرح کی پریشانیوں میں وہ شخص گرفتار رہتا ہے، ذہنی طور پر وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی شخص گر جاتا ہے، کبھی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، الغرض کے مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ اس حرام مال کو کھا کھا کر اس کے دل کے اوپر زنگ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ اب وہ عبادات سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ کے اب وہ دیگر معاملات میں بھی نافرمانی کو اختیار کر لیتا ہے، نصیحت اس کے اوپر عمل یعنی اثر نہیں کرتی ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی نصیحت کی جاتی ہے، چاہے وہ اس کا کوئی خیر خواہ دوست ہو، یا وہ مسجد میں آ کر کوئی بیان سن لے، یا وہ کسی درس میں جا کر کچھ سن لے، تو وہاں پر بھی نصیحت قرآن اور حدیث میں اس کو بیان کیا جا رہا ہو، لیکن اس کا دل اس سے پگھلتا نہیں ہے، وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اس کو نکال دیتا ہے، تو یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اخروی طور پر جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب اس کا منتظر ہوتا ہے اور پھر وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام تر صورتوں سے محفوظ رکھے۔